बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये है कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको अब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बजाय सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहना चाहिए। वो अपनी आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में अब तक नाकाम नज़र आ रहा है, और वो आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी क्या है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, फैमिली एसोसिएशन जो है, उनके लिए खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान में फैमिली एसोसिएशन कामयाब हो गई है। वो फैमिली एसोसिएशन कौन-सी है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ-साथ शर्जील मेमन साहब जो है, उन्होंने इमरान खान साहब पर आज बड़ी तनकीद की है, और जो गुफ्तगू की है उन्होंने, वो भी आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। और उसके साथ-साथ एक ताज़ा हवा का झोंका बहरहाल इन दिनों आया है। आज चूँकि इलेक्शन था हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, तो लाहौर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वकील थे, असद मंजूर भट्ट साहब, वो कामयाब हुए, और कामयाब होने के बाद उन्होंने क्या किया, उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कैसे नाकाम है। नाज़रीन, आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे, और आज 24 तारीख है, तकरीबन 16 दिन हो गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तक चारों सूबों में और वफाक में जो रिजर्व सीट्स हैं उनके हवाले से अब तक फैसला करने में नाकाम है। पंजाब में चूँकि इजलास भी हो गया है, और जो पंजाब असम्बली के अरकान थे उन्होंने हलफ भी उठा लिया, लेकिन पंजाब में भी मखसूस नशिस्तों, खसूसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो उनके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, और बाद अज़ां उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक इस पर फैसला नहीं कर सका। ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ, नाकामी है। एक नामुकम्मल असेंबली को, कोई 1-2 मेंबर नहीं है, 4 मेंबर नहीं है, 5 मेंबर नहीं है जो असेंबली में कम है। एक अच्छी खासी तादाद है जो मिसिंग है इस वक्त, यानी जो सीटें खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब असम्बली जो है उसका इजलास हो गया, और वहाँ अरकान जो है पंजाब असम्बली के, उन्होंने हलफ भी उठा लिए। वफाक में चूंकि वहाँ हुकूमत बनती है मुस्लिम लीग नून की, तो इसलिए अभी तक एक तो असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। वैसे खबरें आ रही हैं कि 27 या 28 तारीख को इजलास काल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है, मैं समझता हूँ कि चूंकि 16 दिन हो गए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला कर लेना चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता वो लोग जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, क्या उनको सीटें देनी है या नहीं देनी। अगर नहीं देनी तब भी ये फैसला हो जाना चाहिए था, और अगर देनी है तब भी हो जाना चाहिए था। मिलनी कैसी है, किसको है, अगर इसको सामने रखा जाए, तो चूंकि एक मखसूस रेशो है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को रिजर्व सीट्स मिली हैं, तो अब जो सीटें बचती हैं, जाहिर है वो आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने बाद आज़ाद भी उनको नहीं कहना चाहिए। मैं, मेरे नज़दीक तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। गो उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया था, लेकिन उनकी जो पार्टी एफिलिएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की है, तो कानून के मुताबिक और जमहूरी रिवायात को अगर सामने रखा जाए, तो वो रिजर्व सीट्स उसी रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इन लोगों का हक बनता है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनको ये सीटें दे देनी चाहिए। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ है। प्री पोल रिगिंग जो है वो होती है, अपनी मर्जी के लोग जो हैं उनको जितवाया जाता है, मर्जी के हलके बनाए जाते हैं, फिर वोटर लिस्टों में और इन सारे जो चीज़ें होती हैं इसमें भी गड़बड़ की जाती है, और फिर अपने जो जिन लोगों को आगे लेके आना होता है, इलेक्शन में कामयाब कराना होता है, उनकी मर्जी के आरओज, उनकी मर्जी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनकी मर्जी का अमला होता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। जो मुखालिफ उम्मीदवार होते हैं उन पर मुकदमात कायम किए जाते हैं, उनको तंग किया जाता है, उनके सपोर्टर्स को परेशान किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का ये मुतनाज़ा इलेक्शन इसलिए है कि वो शख्स जो रात तक, मतलब है, फॉर्म 45 के मुताबिक 50,000 वोटों की लीड से जीत रहा था, सुबह जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 47 जारी किया, तो वही शख्स जो है वो 70,000 वोटों से या 40,000 वोटों से हारा हुआ था। फॉर्म 45 लेके लोग फिर रहे हैं कि जनाब ये मेरा हल्का है, इस हल्के के 220 पोलिंग स्टेशन है, और ये 220 पोलिंग स्टेशन के मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है, और सिर्फ मेरे पास मौजूद नहीं है, जो दीगर पार्टीज या जो दीगर कैंडिडेट वहां लड़ रहे थे, इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, उनके पास भी यही फॉर्म मौजूद है, और इसके मुताबिक मेरे वोट इतने बनते हैं। लेकिन जो फॉर्म 47 जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनकी जानिब से,
اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈفرنس ہے پاکستان کے بہت سارے حلقوں میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ چلے یہ ساری دھاندلیاں اپنی جگہ پہ، لیکن ریزرو سیٹ کے معاملے پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک جو ہے وہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر رکھنے کے لیے یعنی جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، بلے کا انتخابی نشان بھی لے لیا، اور ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آر اوز نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جو ہے وہ نامینیشن پیپر جو ہیں وہ بھی خارج کیے، ان کو الجھا دیا گیا الیکشن ٹریبونلز میں، بعد ازاں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ تک لوگوں کو جانا پڑا، اور وہ الیکشن تاکہ کیمپین نہ کر سکیں، لوگوں سے رابطہ نہ کر سکیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب یہ سب کچھ کر لیا گیا تو پھر سب سے بڑا ڈاکہ جو ہے وہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈالا گیا فارم 47 میں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، ایک وقت آئے گا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور جو دیگر لوگ ہیں ان پر آرٹیکل 6 لگے گا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے کٹہرے میں ہوں گے، اور ان کو قانون کے کٹہرے میں ہونا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں فیملی ایسوسی ایشن جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ انڈین جو ٹی وی چینلز ہیں، اگر ان کی بات کی جائے تو پاکستان میں انتخابات جس کو وہ چراؤ کہتے ہیں، اس پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے انڈین چینلز کی جانب سے بھی، اور ویسے بھی پوری دنیا نے اس پاکستانی انتخابات کو متنازع قرار دیا، اور یہ بتایا اپنے پروگرامز میں، خبروں میں جو آرٹیکل لکھے گئے اس حوالے سے کہ پاکستان میں لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا۔ یہاں فیملی ایسوسی ایشن جو زرداری صاحب کی فیملی ہے، جس میں زرداری صاحب خود ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں کہ صدارت کس نے لینی ہے اور باقی وزارتیں کس نے لینی ہیں، گورنر کون ہوگا، چیئرمین سینٹ کون ہوگا، ڈپٹی چیئرمین کون ہوگا، اسپیکر کون ہوگا، اور پھر اسی طرح شریف فیملی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بھی، میاں شہباز شریف صاحب بھی، حمزہ شہباز بھی، اور جو ان کی صاحبزادی ہیں نواز شریف کی مریم نواز وہ بھی، اور پھر ان کے جو سمدھی ہیں مطلب ہے یہ ایک فیملی ہے، اس فیملی کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو پاکستانیوں، اس کو آپ پر مطلب ہے یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسے لوگ مطلب ہے جن کو لوگوں نے دھتکار دیا ہے، جن کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ نواز شریف خود جو ہے وہ جس سیٹ سے ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا وہ سیٹ ہار چکے ہیں یاسمین راشد سے۔ اسی طرح مریم نواز کے الیکشن کے متعلق بھی یہی ہے۔ تو یہ لوگ جو عوام کے مسترد کیے ہوئے ہیں، عوام کے ریجیکٹ کیے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پہ ان کو مسلط کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا یہ مجرمانہ عمل میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ہمیشہ اس کو ایک سیاہ حروف سے لکھا جائے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ لوگ جو اس میں شامل تھے، اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پشت پر بیٹھے وہ طاقتور ادارے اور وہ طاقتور لوگ جو عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے کے در پہ تھے، بنیادی طور پہ انہوں نے 25 کروڑ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ ڈاکہ ایسا ہے جس کو معاف نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتیں پاکستان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بے شک اس کو معاف کر دیں، لیکن تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، شرجیل میمن صاحب جو ہیں انہوں نے ایک عمران خان صاحب پر تنقید کی ہے، اور انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا، یہ شرجیل میمن صاحب وہی ہیں جن کے کمرے سے شاید کچھ برآمد ہوا تھا اور پھر بعد ازاں وہ چیز ثابت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو ایک آرٹیفیشل لیڈر بنایا گیا، جیل گئے 4 سے 5 مہینے ہوئے ہیں، لیکن اب عمران خان خودکش بمبار بن کر 24 کروڑ عوام پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مطلب ہے ہمیں اقتدار دیا جائے۔ آئی ایم ایف کا خط جو ہے یہ ملک دشمنی ہے۔ شرجیل میمن صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ، اگر آئی ایم ایف کو لکھا گیا خط ملک دشمنی ہے تو پھر اس ملک کے جو 25 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، کیا یہ حب الوطنی ہے؟ وہ ادارے جن کا کام بنیادی طور پر سیاست کرنا نہیں ہے، جن کے حلف میں یہ شامل ہے کہ وہ سیاست نہیں کریں گے، ان کی جانب سے اگر اس ملک کے سیاسی نظام میں مداخلت کی جائے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے، تو کیا وہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ ایک ہی خاندان جو ہے یا 2 خاندان اس ملک پر مسلط ہو کے بیٹھ جائیں اور اس ملک کا اربوں روپیہ لوٹ کر باہر پوری دنیا میں جائیدادیں بنائے، کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ لیکن اگر عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے تو وہ خط جو ہے وہ ملک دشمنی ہے۔ تو اس سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کو آرٹیفیشل لیڈر نہیں بنایا گیا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر کچھ دوست سن رہے ہیں اور شاید ان کو برا بھی لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے یا بلاول زرداری صاحب جو ہے، ان کی خوبی سوائے اس کے کیا ہے کہ وہ بے نظیر کے صاحبزادے ہیں۔
ان کی اپنی کوئی مطلب ہے کوئی دنیا میں کہیں انہوں نے کوئی کام کیا ہو، پاکستان میں کوئی کام کیا ہو، ان کا کوئی ایک کارنامہ بتا دیں سوائے اس کے کہ وہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں۔ وہ آرٹیفیشل لیڈر ہیں جو وصیت کے نتیجے میں بنائے گئے ہیں۔ عمران خان آرٹیفیشل لیڈر ہے۔ عمران خان جس وقت 11 کروڑ کی آبادی تھی، اس وقت اس ملک کے 11 لوگوں میں شامل تھا۔ عمران خان وہ 11 لوگوں کی جو ٹیم تھی اس کا کیپٹن تھا۔ وہ چیریٹی میں آیا، اس نے آپ کو شوکت خانم اور نمل جیسے ادارے دے دیے۔ وہ سیاست میں آیا تو اس نے سٹیٹس کو توڑا۔ ان دو خاندانوں کا جو ایکا تھا اور باری باری یہ اقتدار کے مزے لیتے تھے، اس اقتدار کی باری کو ختم کیا۔ عمران خان نے آ کے پورے ملک میں سے ووٹ لیے۔ عمران خان نے ایک صوبے میں 2 دفعہ حکومت بنائی اور تیسری دفعہ اب پھر حکومت بننے جا رہی ہے۔ عمران خان کا یہ سیاسی طور پر جو بونے لوگ ہیں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ ٹھیک ہے چاپلوسی کریں، خوشامد کریں اپنے لیڈر کی، لیکن عمران خان پر بات کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا مقام اور ان کا جو قد ہے وہ بہرحال بلاول زرداری یا بلاول بھٹو سے کہیں زیادہ ہے۔ ناظرین، ایک اس سارے معاملات میں خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج چونکہ پاکستان کی بہت ساری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں الیکشن ہوئے، لاہور میں بھی الیکشن ہوا ہے، اور لاہور میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ اسد منظور بٹ صاحب جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے۔ کسی صحافی نے ان سے سوال کیا تو سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان، عمران ریاض خان اور ہر مظلوم پاکستانی کے لیے جو ہے وہ آواز بھی اٹھائیں گے اور لڑیں گے بھی، اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا بھی مقابلہ کریں گے۔ تو کسی بار کے ہائی کورٹ، خصوصاً ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور پھر لاہور جیسی بار کے پریزیڈنٹ کی جانب سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یقیناً خوشائند ہے، اور میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو دیگر بار ایسوسیشنز ہیں، ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی، اور خصوصاً پنجاب بار کونسل کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔